الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم. یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ منافقین کے بارے میں کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومن اپنے درمیان دوست ہوتے ہیں، شیر و شکر ہوتے ہیں، اور دوسری خاصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صحیح نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمان برداری کرتی ہیں، یعنی ان کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ جلدی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، حکیم حکمت والے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اس میں اس کی حکمت نہیں. اگر نہیں کرتا تو اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے اور بندہ اس کو نہیں سمجھتا. دیکھو وہ ذات جس نے بدر میں فتح عطا فرمایا تھا، وہی ذات احد میں بھی فتح عطا کر سکتے تھے، لیکن احد کی لڑائی میں شکست کی صورت بن گئی. اب وہ خدا نہ اس کی طاقت ختم ہو گئی، نہ وہ ختم ہو گئے تھے. خدا ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی طاقت بھی ہمیشہ کے لیے. خالق ہمیشہ کے لیے خالق ہی ہے اور خالق رہے گا، اور طاقت والا وہی ہے اور عزت والا وہی ہے، غالب وہی ہے، طاقتور وہی ہے، غلبہ دینے والا وہی ہے.
اور دے سکتا ہے اور ہر وقت دے سکتا ہے، لیکن اگر نہیں دیتا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ خدا عاجز آ گیا، بلکہ اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے خود بتایا ہے کہ احد میں جب شکست ہوئی تو یہ کیوں؟ اس میں دو باتیں تھیں۔ ایک فلسفہ حکمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالی منافق اور مومن کو جدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ شکست کے وقت پھر مخلص ساتھی تو رہ جاتے ہیں، لیکن جو منافق ہوتے ہیں اور دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے وہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جب تک ان کا اقتدار ہوتا ہے، جب تک ان کا جاہ و جلال ہوتا ہے، جب تک وہ غالب ہوتے ہیں تو پھر تو گلے سے لگا۔ اب دیکھتے نہیں دیکھتے، لیکن جب ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو جو منافقت کی دوستی ہوتی ہے وہ پھر ہٹ جاتی ہے۔ جیسے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کرسی کے پجاری یا چلتے سورج کے پجاریوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک پارٹی میں ہے، کل دوسرے پارٹی میں ہے، پرسوں تیسرے پارٹی میں ہے، سب کا تو یہ کیوں؟ یہ مفاد کے لیے منافق لوگ ہوتے ہیں، اقتدار کی ان کے ساتھ دوست نہیں ہوتے۔ دوست جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں ساتھ ہوتا ہے۔ احد میں شکست اس لیے اللہ تعالیٰ نے دے دی تاکہ منافق اور مومن جدا ہو جائے اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہے، یہ پرائے ہیں، اس کو پہچان لو۔ اب اس کو زکام لگ گیا جو مسلمانوں کو شکست سے کہنے لگے یہ دیکھو ہم تو کہتے رہے کہ یہ کوئی جہاد میاد نہیں ہے، ہم تو کہتے رہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو جیسے کافر کے ساتھ جہاد ضروری ہے، اس طرح منافق کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے اللہ کے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ منافق اسلام کے لیے ظاہری کافر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ اس پر تو مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا آپ سے راز لے لے گا اور پھر دشمن کو دے دے گا۔ دشمن تو کھل کر آپ سامنے نہیں آ سکتا، دوست سامنے آتا ہے اور پھر آپ کا حال لے کر دشمن کو دے دیتا ہے اور آپ کا سارا کیا ہوا منصوبہ تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ابتدا میں سورہ بقرہ کے اندر مومنین کا حال چند آیتوں کے اندر بیان کی ہے اور کھلے کافروں کا حال بھی 2 آیتوں میں شاید بیان کی ہے، اور منافقین پر رکوع سے زیادہ ہی تفصیل سے بات کی ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ مومنوں کا بیان پورا ہوا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا بیان ختم ہوا ہی نہیں ختم ہوا، لیکن آگے منافقین کا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم آگے چلتے جاؤ پڑھتے جاؤ منافقین کے حال سنتے جاؤ. منافقین کے بارے میں کتنی لمبی بات خدا نے کی ہے.